بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھا شخص اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا، جس کا نام حکیم مرجان تھا۔ حکیم مرجان ایک دانا اور خاموش انسان تھا، جس کی زندگی سادگی، محنت اور ایمانداری سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں تھا، مگر اس کی عزت اور وقار پورے گاؤں میں تھی۔ وہ کبھی زیادہ بولتا نہیں تھا، مگر جس کے دل میں دکھ یا پریشانی ہو، اس کے لیے اس کی خاموش دعا سکون اور راحت بن جاتی تھی۔ حکیم مرجان کے 5 بیٹے تھے، اور ہر ایک اپنی زندگی میں مختلف مزاج اور کردار کا مالک تھا۔ سب سے بڑا بیٹا یوسف تھا، جو زمیندار اور محنتی آدمی تھا۔ یوسف دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، زمین کی دیکھ بھال کرتا، لیکن والد کی خدمت کے دوران کبھی کبھار دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ دوسرے بیٹے فاروق کے لیے کاروبار اور مال زیادہ اہم تھے۔ وہ اپنے والد کی خدمت کو صرف ایک ذمہ داری سمجھتا اور زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ تیسرا بیٹا عثمان زمینداری میں مصروف، دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور گھر واپس آ کر تھکا ہوا بیٹھتا۔ والد کی صحت اور کمزوری پر زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ چوتھا بیٹا احمد کاروباری اور تھوڑا لالچی تھا۔ ابتدائی دنوں میں والد کی خدمت کرتا، مگر بعد میں نظر انداز کرنے لگا۔ اور سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا، جو نیک دل، محنتی اور والد کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا تھا۔ وہ اپنی کمائی سے والد کے علاج اور گھر کے روزمرہ کے کاموں میں مدد کرتا، اور اپنی بیوی بھی والد کی خدمت میں اس کے ساتھ شامل تھی۔ حکیم مرجان اپنی زندگی کے آخری دنوں میں خاموشی سے بیٹھا کرتا اور دل میں اپنے بیٹوں کے رویے اور اپنے امتحان کے بارے میں سوچتا۔ یوسف کی کبھی کبھار کی ناراضگی، فاروق کی غیرت اور مصروفیت، عثمان کی لاپرواہی اور احمد کی لالچ نے حکیم مرجان کے دل میں درد پیدا کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی کے آخری دن سکون سے گزارے، مگر بیٹوں کے رویے نے اسے غمگین کر دیا۔ چند دن بعد حکیم مرجان نے یوسف کو قریب بلایا اور کہا کہ بیٹا، میں جانتا ہوں تم پر ذمہ داری کا بوجھ بڑھ گیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں جلد ہی دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا، تاکہ تم اپنی زندگی اور کام پر توجہ دو اور میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ یوسف نے خاموشی سے والد کی بات سنی، دل میں ہلکی سی لہر محسوس کی، مگر لبوں پر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ چند دن بعد حکیم مرجان فاروق کے گھر چلا گیا، جہاں مال و دولت کی کمی نہیں تھی، مگر فاروق بھی والد کے لیے صرف ذمہ داری کی حد تک اہم تھا۔ محبت اور توجہ کی کمی واضح تھی۔ فاروق کی بیوی نے والد کے ساتھ ناروا سلوک کیا، انہیں صرف ایک بوجھ سمجھا اور کبھی دل سے خدمت نہیں کی۔ حکیم مرجان پھر عثمان کے گھر گئے، جو محنتی اور ایماندار تھے، مگر دن بھر کھیتوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے والد کی حالت پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتے تھے۔ پھر احمد کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، جو ابتدا میں خوش تھا، مگر بعد میں والد کے پاس سے دوری اختیار کرنے لگا۔ آخر کار حکیم مرجان نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ اپنی محنت، نیک نیتی اور والد کے لیے محبت کے سبب والد کی خدمت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ عبداللہ کی بیوی بھی انتہائی خدمت گزار اور ایماندار تھی، جو والد کی بیماری اور کمزوری کو سمجھتی اور ہر ممکن مدد کرتی۔ حکیم مرجان نے عبداللہ کے گھر آ کر پہلی بار اپنے دل میں سکون محسوس کیا، اور اپنے آخری دنوں کو وہاں خوشی اور سکون کے ساتھ گزارنے لگے۔ عبداللہ کی خدمت، محبت اور اخلاص دیکھ کر حکیم مرجان نے اسے قریب بلا کر کہا کہ بیٹا، میری زندگی کے آخری دن قریب ہیں، میری سانسیں اب گھٹتی کی ہیں، مگر اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، جس طرح تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا۔ عبداللہ نے آنکھوں میں آنسو لیے، جواب دیا کہ بابا، اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جی سکیں گے؟ حکیم مرجان مسکرا کر بولے کہ بیٹا، یہ زندگی کا فطری قانون ہے کہ ہر چیز فنا ہوتی ہے، مجھے بھی اپنے خالق کے پاس جانا ہوگا۔ حکیم مرجان نے عبداللہ کو ایک آخری امانت سونپی کہ بیٹا، میری 5 بیٹوں کی آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے ہو۔ میری وفات کے بعد بغداد کے شہر میں ایک بوڑھے شخص جابر کے پاس جا کر میرا نام لے کر کہنا کہ حکیم مرجان وفات پا چکا ہے، اور جو امانت میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دی جائے۔ یہ امانت تمہارے بیوی بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا،
باقی بھائیوں کو کچھ نہ دینا۔ حکیم مرجان وفات پا گئے۔ عبداللہ کے دل پر ان کی موت بجلی بن کر گری۔ آنکھیں آنسو سے بھر گئیں اور دل میں خالی پن محسوس ہوا۔ عبداللہ نے خود پر قابو پایا، اپنے بھائیوں کو وفات کی خبر دی اور ان سب کو جنازے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ باقی 4 بھائی جو کبھی والد کو بوجھ سمجھتے تھے، اب جنازے میں شریک ہوئے۔ عبداللہ نے سب کو بتایا کہ والد نے اسے ایک امانت دی ہے اور وہ اسے لے کر سب میں تقسیم کرے گا، لیکن والد نے واضح کیا تھا کہ یہ امانت صرف عبداللہ کے لیے ہے۔ عبداللہ نے بغداد جا کر امانت لی۔ جب ڈبیا کھولی تو اس میں شہر کے قیمتی کاغذات، جواہرات اور کئی اشرفیاں تھیں۔ عبداللہ نے دیانتداری دکھاتے ہوئے سب بھائیوں کو ان کا حصہ دیا اور اپنا حصہ اپنے لیے رکھ کر اپنی زندگی میں نئے سرے سے محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ چند ماہ بعد بڑے بھائی کاروبار میں ناکام ہوئے، ایک قرض میں ڈوب گیا اور گھر تک بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی چوری کے الزام میں گرفتار ہوا اور اس کی ساکھ تباہ ہو گئی۔ باقی بھائی بھی مال کی حفاظت نہ کر سکے۔ دوسری طرف عبداللہ نے اپنی محنت، والد کی دعا اور ایمانداری کی بنیاد پر بغداد میں کاروبار شروع کیا۔ کوفہ سے کپڑے خرید کر شہر میں فروخت کیا اور ماضی کے تمام مشکلات کے باوجود ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ وقت کے ساتھ وہ اپنے بھائیوں کی فروخت شدہ دکانیں خرید کر پورے بازار کا مالک بن گیا۔ اس کے بھائی اب مدد لینے آئے تو عبداللہ نے رحمدلی سے ان کی مدد کی اور سب کچھ واپس خالی ہاتھ نہ جانے دیا۔ آخر کار عبداللہ نے بغداد میں ایک بڑا گھر خریدا، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزاری اور ہر لمحے اپنے والد کی دعا اور تعلیم کو یاد رکھا۔ حکیم مرجان کی خاموش دعا اور ان کی خدمت کے جذبے نے عبداللہ کو کامیابی اور عزت دی، اور اس کی زندگی میں محبت، سکون اور کامیابی ہمیشہ کے لیے قائم ہوئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی خدمت، بیٹے کی نیت اور اخلاص زندگی میں سب سے قیمتی خزانہ ہے، اور جو والدین کے ساتھ محبت اور احترام کا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتا ہے۔